أهل بيت نبينا من كل رس وآتاهم من لدنه فضلا كبيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وعليه صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين والروح والجميع إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. سامعین محترم، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم آج کی ہم سب کی حاضری حضرت سیدہ پاک کی بارگاہ میں قبول فرمائے. حاضرین معظم، اللہ رب العزت نے خاتون جنت ملکہ فردوس بری وارث چادر تطہیر حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کو مقام اور شان عطا فرمائی کہ اس بات کا گواہ خود رب العالمین بھی ہے، میرے آقا بھی ہیں، کائنات کے فرشتے بھی ہیں، کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق بھی ہے، خود خدا کا کلام بھی ہے اور رب رحمان بھی ہے. اس سے بڑھ کر آپ کی عزت و عصمت کی اور طہارت کی گواہی کون دے گا کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ دین اسلام کی اجرت کلمہ پڑھانے کا صلہ جو ہے وہ آل محمد کی محبت ہے. ان کی گھرانے سے محبت بے مثال عقیدت جو ہے وہ اہل ایمان کا زیور بھی ہے، ان کی پہچان بھی ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو، گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، قرآن کا گھر ہے، اسلام کے آئین میں ایمان کا گھر ہے، یہ مومن اور منافق کی پہچان کا گھر ہے. زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا، امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیب، زہرا کا کہانا مصطفیٰ نے ڈالا. کون فاطمہ؟ پردہ جس کا زیور ہے، حیا جس کا تیور ہے، ولی جس کی گلی کے منگتے ہیں، امام جس کے گھر کا پانی بھرتے ہیں، وہ فاطمہ جو منبع جود و سخا بھی ہے، جو مرکز مہر و وفا بھی ہے، جو پیکر صبر و رضا بھی ہے، جو جگر گوشہ خیر الورا بھی ہے. میرے آقا کریم نے یہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبھا اغضبنی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا محمد عربی کو ناراض کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پانچ نعرہ پینتالیس سوا لاکھ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. پھر زبان نبوت و رسالت نے یہ گواہی صادر فرمائی یا فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ. اے فاطمہ، کائنات میں جتنی بھی عزت عظمتیں ہیں اللہ رب العزت نے ساری عورتوں میں تمہیں جدا گانا عطا فرمائی ہے. تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، تم جگر گوشہ مصطفیٰ ہو. تجھے اللہ نے وہ رتبہ عطا فرمایا کہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے حسن دا سنگار فاطمہ. زہرا جدوں بھی آئے کھڑے ہو گئے حضور، میں نو تعظیم آکھاں کہ پیار فاطمہ. ہوئے گا حکم حشر نو نظرہ جھکا لو. کائنات میں کسی کو یہ صحرا نہیں ملا، یہ اعزاز نہیں ملا. کل قیامت کا دن آئے گا، ان صراط پر جب لوگ گزر رہے ہوں گے، اللہ کی پاک بارگاہ سے یہ حکم ہوگا ایھا الناس غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ الی الجنہ. اے اہل معاشر، آنکھیں بند کر لو، گردنیں جھکا لو. سارے لوگ عرض کریں گے رب العالمین قیامت تو آ گئی ہے، کیا نئی چیز آنے والی ہے؟ اللہ یہ فرمائے گا قیامت تو آ گئی ہے، فاطمہ کی سواری آنے والی ہے. سارے لوگ
فاطمہ کا احترام کریں، آنکھیں بند کریں، گردنوں کو جھکا لیں. ایھا الناس غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ الی الجنہ کی ہوے کا حکم حشر نو نظراں جھکا لو. آ رہی ہے بی بی پاک پردے دار فاطمہ، سردار جو بھی منگنا درے فاطمہ تو کیا بات ہے، سردار جو بھی منگنا درے فاطمہ تو مانگ، ہے کونین دی مالکہ مختار فاطمہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پانچ نعرے پنجتنی سوا لاکھ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سردار جو بھی منگنا درے فاطمہ تو مانگ، ہے کونین دی مالکہ مختار فاطمہ. یہ خاتون جنت کی عزت و شان ہے. جب آپ کی دنیا میں ولادت ہوئی، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا آپ خود فرماتی ہیں میں نے یہ دیکھا آسمان سے جنتی حوریں نیچے زمین پر آئی، انہوں نے اپنے سروں پر کوثر کے مٹکے رکھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں سنہری تش تھال پکڑے ہوئے ہیں. ہر جنتی حور کی تمنا یہ ہے مجھے یہ شرف ملے میں فاطمہ کو غسل اول دوں، میں اسے غسل دوں. پھر جنتی حوروں نے آب کوثر کے ساتھ خاتون جنت کو غسل اول دیا. اور پھر خاتون جنت کا مقام اور احترام دیکھیے. آپ کی پاک ماں طیبہ طاہرہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ یہ فرماتی ہیں جب فاطمہ کا نور میرے بطن میں منتقل ہوا تو میں جنت کی خوشبو سونگا کرتی تھی. اور یہ سلسلہ پورے 9 ماہ تک جاری رہا. جب ولادت کا وقت آیا ہر طرف یہ اعلان ہوا اے خدیجہ تمہیں مبارک ہو، آج اللہ نے تمہیں زہرا پاک عطا فرمائی ہے، آج اللہ نے تمہیں فاطمہ عطا فرمائی ہے. کون فاطمہ؟ فاطمہ کونین کی سرتاج ہے، عظمتوں کی آخری معراج ہے. اور یہ خاتون جنت کا شرف ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی طہارت کی، ان کی عفت کی، ان کی عصمت کی، ان کی پاک دامنی کی خود گواہی ادا فرمائے گا. اور رب العالمین اس گھرانے کا مقام اس لیے انفرادی فضیلت کے ساتھ جداگانہ فرماتا ہے. علامہ حقی رحمت اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک جس کی بھی روح قبض فرمانی ہے خالق کریم دست مشیت کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ بذریعہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام قبض فرماتا ہے. جب خاتون جنت کی باری آئی اللہ رب العزت نے اسرائیل کو نہیں بھیجا، ملک الموت کو نہیں بھیجا، رب العالمین نے خود زہرا پاک کی روح کو قبض فرمایا. اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت فاطمہ ہمیشہ یہ عرض کیا کرتی تھی میرے مولا فرشتہ اگرچہ معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، لیکن فاطمہ کے لیے تو وہ بھی غیر ہے. آج تک فاطمہ کی نگاہوں نے کبھی کسی غیر کو نہیں دیکھا. جب بھی میری روح قبض کرنے کا وقت آئے باری تعالیٰ تو خود میری روح قبض کرنا. تو کائنات میں کون ایسی ہستی ہے جس کی روح رب العالمین خود قبض فرمائے، جس کے پردے کا اہتمام رب جلیل خود کرے، جس کا احترام اور تقدس کی گواہی اللہ رب العزت خود ادا فرمائے. اگر تاریخ میں اور کونین میں اگر کوئی واحد ہستی ہے تو زہرا پاک کی ہستی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اہل جنت کو جب جنت میں بھیجے گا سارے اہل جنت جنت میں چلے جائیں، جنت والے خوشیاں منائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے، اللہ کی نعمتوں پر فرح و شادمانی کا پیکر بن کر بیٹھے ہوں گے. اچانک ایک نور بلند ہوگا، اہل جنت آپس میں کہیں گے یہ چاند ہے، یہ سورج ہے. پھر کہیں گے کہ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ جنت میں سورج نظر نہیں آئے گا، یہ کس چیز کا نور ہے؟ رضوان جنت سے پوچھا جائے گا رضوان تو بتا یہ کس چیز کی چمک دمک ہے، کس چیز کی تابانی ہے؟ رضوان جنت بتائے گا حاذہی فاطمہ علی ضاحکہ فاشرقت الجنان من نور دیکھہما. آج جنت میں بیٹھے ہوئے مولا علی اور خاتون جنت مسکرائے ہیں، ان کے مسکرانے کے نور سے اللہ نے جنت کو روشن کر دیا ہے. اب میں نتیجہ آپ پر چھوڑتا ہوں.
جن کے ہنسنے کی برکت سے، جن کے مسکراہٹ کے نور سے اللہ جنت کو روشن کر سکتا ہے، کیا وہ فاطمہ الزہرا مجھے اور آپ کو اپنے ماننے والوں کو جنت میں نہیں لے جا سکتی؟ ہمارا عقیدہ صاف واضح ہے، باغ جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ جنت کی عفت و پاک دامنی کا سبق ہے ہمارے لیے۔ ساری رات گزر جاتی، آپ کبھی سجدہ کرتی، کبھی قیام کرتی، کبھی رکوع کرتی، کبھی قرآن کی تلاوت کرتی۔ جب اذان فجر بلند ہوتی، فاطمہ الزہرا سر سجدے میں رکھ دیتی، عرض کرتی باری تعالیٰ تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی ہے، فاطمہ تیری عبادت نہیں کر سکتی۔ پھر آپ نے حضرت سیدنا امام حسن آپ کو یہ فرمایا کہ ادھر اللہ کی بنائی ہوئی رات ختم ہو جاتی ہے، فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کے سجدے کے تقدس کا عالم ہے کہ آپ کی یہ خشیت کا عالم ہے۔ ادھر لوریاں دے حسنین کریمین کو لبوں پر قرآن، آٹا گوندے لبوں پر قرآن، جھاڑو دے لبوں پر قرآن، برتن دھوئے لبوں پر قرآن، غرض یہ کہ کوئی بھی کام کرے لبوں پر قرآن، اپنے بچوں کو دودھ پلائے تو لبوں پر قرآن۔ گویا حسن اور حسین نے قرآن کی سب سے پہلی اگر تعلیم لی ہے اپنی پاک ماں کی مبارک گود سے لی ہے، کہ جنہوں نے دودھ پیتے وقت، جنہوں نے چکی کو چلاتے وقت، جنہوں نے آٹا گوندتے وقت ہر مقام پر جب اپنی ماں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ جب ہماری ماں کا قرآن پڑھنا بے مثال ہے تو ہم بھی قرآن کے بے مثال قاری ہوں گے۔ اور پھر یہ سارا گھرانہ ناطق قرآن ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں ایک قرآن جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ اگر کوئی بولتا ہوا قرآن دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھے، وہ حسن کو دیکھے، وہ حسین کو دیکھے، وہ زہرا پاک کو دیکھے، جنہوں نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا رحمت ہے عام کس کی، بنت رسول کی، حورِ غلام کس کی، بنت رسول کی۔ اس لیے آپ کا اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں جو پردہ ہے، جو آپ کا حیا کا سبق ہے، پوری کائنات کے لیے ایک انفرادی طور پر رہنمائی کا جو شرف کا سبق رکھتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ پوری زندگی اسی پر کاربند رہے۔ آپ نے جو آخری وصیت فرمائی حضرت مولا علی پاک کو، وہ یہ فرمائی کہ عشاء کی نماز کے بعد میرا جنازہ اٹھانا تاکہ میری چار پائی کی طرف کسی غیر محرم کی نگاہ بھی نہ جائے۔ اور پھر آپ نے یہ حکم دیا کہ میری چار پائی کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے۔ پھر آپ نے یہ پوچھا کہ کون سا ایسا انتظام ہے جو بعد از وصال، مرنے کے بعد بھی چہرہ جو ہے، چہرے کا کپڑا بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ حضرت علی نے اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے جب مشورہ کیا تو اس وقت آپ نے جب دوسری عورتوں کا جو کہ حبش کی رہنے والی تھیں، جب ان کا دیکھا کہ جب ان کی شادی کا وقت ہوتا یا ان کے مرنے کا وقت ہوتا تو کھجور کے پتوں کے ساتھ ان کا چہرہ ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ جب خاتون جنت کو یہ منظر بتایا گیا، آپ نے اس انداز کو پسند فرمایا۔ آپ نے یہ فرمایا مجھے یہ انداز زیادہ پسند آیا ہے، اس میں زیادہ پردہ قائم رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں آخری وقت ہے، تن جو ہے آپ دیکھیں کہ جدا ہو رہا ہے، سانسیں نکل رہی ہیں، لیکن پھر بھی اپنے پردے کا اہتمام کر رہی ہیں۔ تو جب یہ مقام ہو تو علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں آج بھی اگر ساری عورتیں اپنے اندر وہ پاک دامنی، وہ عفت و عصمت پیدا کریں، ان کی گودوں کے پالے ہوئے بھی شبیر بن سکتے ہیں۔ آج کمی جو ہے ہمارے اپنے اندر ہے، نہ ہمارے اندر وہ طہارت ہے، نہ عفت و عصمت
ہے، نہ وہ پاک دامنی ہے، نہ وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں پارسائی ہے، پھر ہم شکوہ کرتے ہیں خاتون جنت جیسا تقوی پیدا کرے، ان جیسا زہد پیدا کرے، ان جیسی خشیت کی کائنات اللہ کی پاک بارگاہ میں پیدا کرے۔ یہ آج کے دن کا سبق ہے، یہ آج کے دن کا پہلو ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں میں خاتون جنت کے اسوہ جمیل کو جگہ دیں، آپ کی پاک ذات سے محبت کریں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم ہم سب کو حضرت سیدہ زہرا پاک کی چادر تطہیر کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔